الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. ہم الحمدللہ کچھ چھٹیوں کے بعد آج پھر اپنی اس کتاب کا اسلامی عقائد نام کی جو کتاب ہے اس کا یعنی انشاءاللہ سبق پڑھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 27. کتاب کا صفحہ نمبر ہے 27. عنوان ہے ایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا یا اللہ پر ایمان رکھنا. ایمان کا معنی اور مفہوم تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے اور اقرار زبان کا نام ہے، اور اسی طرح عمل بالارکان کا نام ہے. یہ سب یعنی ہم پڑھ چکے ہیں. تو ایمان کے معنی کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں ایمان باللہ کے؟ تو ایک حدیث ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی. سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلامی قولا، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے مزید نہ پوچھوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے فرمایا تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا. جب یہ کہو تو پھر اس کے بعد ثم مستقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ. تو یہ حدیث ہے جس میں ایمان باللہ کی بات بھی کی گئی ہے اور پھر اس پر استقامت کی بات بھی کی گئی ہے. قرآن مجید میں بھی بے شمار آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ پر ایمان کے بغیر اور رسول پر ایمان کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اس کی ہستی کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کی ذات موجود ہے، اس کی ذات ہے. یہ نہیں ہے کہ بس کوئی ہے ہم نہیں جانتے. لوگ آج کل اس کو کہتے ہیں نیچر، کہ نیچر کا لفظ بولتے ہیں کہ نیچر آج کل بڑی ناراض ہے، کہیں آگ لگ جائے، کہیں طوفان آ جائے تو اس طرح کے لفظ لکھتے ہیں. تو یعنی ان لفظوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی ہستی کو مانتے نہیں ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے سے مراد اس کی ہستی کو ماننا، کہ اس کا وجود ہے، بس یہ ہے. اب اس وجود کا جو انکار کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں.
اور انکار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کون جانے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ کیا ہے، جب اس کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں تو ہم کیسے مانیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ہستی کو ہم نے ماننا ہے، اور پھر اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں اللہ پر ایمان لانے کی۔ تو ہستی سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، یعنی یونیک ہے اور بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ وہ ہر شے کا رب ہے اور اس کا مالک بھی۔ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا ساجی نہیں۔ وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ تو دیکھ لیجیے قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جس کا معنی و مفہوم یہاں بتا دیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد الہکم الہ واحد۔ یہ ساری آیات پڑھتے جائیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اور ہر شے جو ہے نا وہ اپنے بنانے والے کی دلیل بن جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے، اگر یہ کمپیوٹر جس نے بنایا ہے تو بنانے والے کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو دنیا بھی ایک مخلوق ہے، اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ان کے بنانے والا ہے۔ تو وہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں خالق، اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ مالک یوم الدین، قل اللہم مالک الملک، کہ وہ مالک ہے۔ تو اس طرح کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ لہ الملک، للہ ملک السماوات والارض۔ تو وہ عرش پر بھی مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ پھر اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ پھر وہو معکم کی بھی کہا ہے اس نے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو۔ تو ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، بلکہ اس کا علم ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ مطلب ہے۔ ورنہ اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو دنیا میں لائیں تو دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہو کہ قیامت کے روز سارے ساتوں آسمان میری مٹھی میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور دوسری مٹھی میں زمین ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ والارض جمیعا قبضتہ۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، اس کی پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ اس ذات کو اس دنیا میں لانا یا دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ کوئی آنکھ، ساری آنکھیں مل جائیں وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، مگر وہ ایک ایک آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اس کا جو دیکھنا ہے، تو یہ سمیع اور بصیر ہونا جو ہے، یہ اس کا ایک منفرد ہے، یعنی انفرادی حیثیت ہے، یونیک چیز ہے وہ، جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں حاصل۔ پھر دوسری بات کہ اس کی صفات کو بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر کسی تحریف کے اس پختہ یقین کے ساتھ ماننا کہ اس نے جس طرح بھی اپنی کوئی صفت بیان فرمائی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہی حق ہے، بس اس کی ہمیں تعویل نہیں کرنی، اور کیفیت بھی نہیں بتانی کیسے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہے ہم نہیں جانتے۔ اتنا بتایا اس نے کہ اننی انا اللہ، اور جب بات کی ہے تو سننے والے نے یہ کہا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ مجھے موقع دے میں تجھے دیکھ سکوں، یا مجھے اپنے آپ کو دکھا۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے دنیا کا کوئی فرد بھی جو دنیا میں موجود ہے
وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کوئی سارے انسان مل کے اللہ کو دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس میں بھی جو آیت ہے سورۃ النجم کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ وہاں یہی ہے کہ فرشتے کو دیکھا ہے، جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ تو یہ جو سدرۃ المنتہا پہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اصل شکل میں جس طرح دکھا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ بڑا زبردست ایک منظر تھا۔ یہ وہ آیات کبریٰ تھیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو اوپر لے جا کے میں دکھا دوں، مگر کیا آپ نے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو لوگوں میں یہ چہمے گوئیاں ہو رہی تھیں کہ شاید آپ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ ام المومنین نے آپ سے سوال کیا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو بھائی ایک نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں، یا کیسے وہ مجھے دکھایا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور بعض لوگ تو دنیا میں یہ دعوے کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، یہ سب غلط دعوے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، للہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ یہ جو خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کو بھی دیکھیں، ان ناموں کی کچھ صفات بھی ہیں۔ صفات کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایٹرنل، ہمیشہ لازوال ہیں۔ یہ جو ہے چیز وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے مانی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا مہربان ہوں، تو دنیا میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کوئی مہربان تو ماں بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو دونوں چیزیں دیکھنی ہیں کہ اللہ کی مہربانی اور ماں کی مہربانی ایک جیسی ہے؟ نہیں ہے۔ والدہ کے پاس اگر مہربانی ہے بچے کے لیے تو ایک وقت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو اگر ماں کو غصہ آئے تو بچے کو مارتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر مہربان ہو جاتی ہے۔ تو اس مہربانی پر بھی ماں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جب کہتے ہیں میں مہربان ہوں، الرحمن ہوں، تو یہ رحمان صفت اس کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کو ہم مہربانی سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نے اپنا تعارف ہی شروع میں ہی کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ مہربانی اس کی اپنوں کے لیے بھی ہے، غیروں کے لیے بھی ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اللہ اس پر بھی مہربان ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی اللہ مہربان ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری یہ لے رکھی ہے مہربانی کی کہ وما من دابۃ الا علی اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں کوئی بھی رینگنے والی چیز ایسی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہ ہو۔ فرعون کہتا تھا میں بھی رب ہوں، مگر اللہ نے ناراض ہو کے اس پر اپنی مہربانی ختم نہیں کی، اس کو بادشاہت بھی دی، اس کو کھلایا پلایا بھی صحیح، دنیا کا ہر سامان بھی دیا، جو چاہتا تھا وہ مل گیا، مانتا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ہر وقت ہر لمحے، انسان اگر اپنے بارے میں بھی سوچے تو اس وقت میرا یہاں بیٹھنا اور آپ کا بیٹھنا یہ بھی ایک بڑی اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ میں جس وقت وہ غصے میں آئے ذرا پکڑ لے تو میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ میرے سارے ٹولز بھی جسم کے وہ کام کر رہے ہیں، میں سن بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، وہ چاہے تو یہ بھی چھین سکتا ہے آرام سے۔ تو اس لیے اس کی جو صفات ہیں ان صفات کو کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں، بلکہ سب کے بارے میں ہم یہی سمجھتے ہیں
کہ ان کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ کیسی ہیں. کیفیت کا مطلب کیسی ہیں. تو کیسی کا مطلب مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں، الرحمن علی العرش استوى، میں عرش پر مستوی ہوں. اب یہ مستوی ہونا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استوا کا لفظ بولا ہے، اور مخلوق کے لیے جلسہ اور قعدہ کا لفظ بولا ہے کہ وہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اب مخلوق کے لیے استوا کا لفظ ہم نہیں بول سکتے کہ میں یہاں مستوی ہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اور نہ ہی اس کا معنی میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یہ بھی معنی درست نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تخت پر بادشاہ جلوہ افروز ہوتا ہے، یہ معنی بھی نہیں کرنا. استوا کا مطلب اس کے اپنے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے عرش پر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استوا کا لفظ بولا ہے. اب اس استوا کو مخلوق کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ مخلوق کو اگر کہا جائے یا استوا کا مطلب یہ کیا جائے کہ وہ اپنے عرش پر بیٹھ گیا، جلوہ افروز ہوا، تو اس میں کیا مفہوم کیا نکلے گا؟ مفہوم یہی نکلے گا کہ جیسے مثلا ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، تو جب وہ بیٹھا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی بادشاہ صاحب آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نیچے کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. تو انسان جب بیٹھتا ہے تو جہاں بیٹھتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں نیچے کیا ہے، اور جس طرف اس کا منہ ہے اس کے دائیں بائیں اور پیچھے کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسے نہیں بنانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استوا کا لفظ بولا ہے. تو اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ چلیں استوا ہے تو وہ کیسے ہے. تو ہم نہیں جانتے بھائی، بس اللہ نے جب بتا دیا ہے تو کافی ہے. کسی انسان نے نہیں بتایا، رسول نہیں بتا سکے. اللہ تعالیٰ نے خود بس اپنے بارے میں اتنا بتایا اور نہیں کہا کچھ. یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا انسان کا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ نہیں. تو یہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات میں یہ لفظ فرمایا کہ میرے ہاتھ ہیں. ہم پڑھتے ہیں کیا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اب ان ہاتھوں کے بارے میں اگر یہ سوچیں کہ یہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی بڑا ہاتھ ہوگا، ایسی غلط بات ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہے تو ایک مثال دے دی، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی مثال دے دی، تو یہ کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی شے اس جیسی ہے ہی نہیں. تو جب اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں تو ہم کسی کو کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تشبیہ دیں تو کیوں دیں؟ تو جب تشبیہ دیں گے تو غلط عقیدہ بن جائے گا. یہ تو وہی عقیدہ بن جائے گا جیسے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں، بلکہ آپ سے پہلے جو مشرک لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تو وہ اپنی سٹوریاں بتایا کرتے تھے کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے. کہ میں نے اپنے کمرے میں بت رکھا ہوا تھا، اور کمرے میں نے کوئی گناہ کرنا ہوتا تو کپڑا اٹھا کے اس بت کے اوپر ڈال دیتا، اور جب گناہ کر بیٹھتا تو کپڑا ہٹا دیتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ دیکھے نا، تاکہ کپڑا اس کے اوپر آ جائے دیکھ نہ سکے. مطلب کیا خدا ایسا ہوتا ہے؟ اللہ ایسا ہوتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. اب یہ ہاتھ کیسے ہیں اس پہ سوال نہیں کر سکتے. ہاتھ کا ذکر کیا ہے. ہم اکثر و بیشتر جب ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کو سوچتے ہی ہیں کہ شاید ہمارے جو ہاتھ ہیں بس یہی ہاتھ ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق کے ہاتھ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پاؤں کا لفظ ہم بولتے ہیں تو پاؤں کا لفظ جانور کے لیے بولتے ہیں کہ نہیں؟
کہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، اس کی ٹانگ میں تکلیف ہے، ہاتھی کا پاؤں، اونٹ کے ہاتھ یا اس کے پاؤں. اب پاؤں تو ہیں، پاؤں ایک نام ہے، لیکن یہ پاؤں کیا سب کے ایک جیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگر اپنے لیے ہاتھ کا لفظ بول دیا ہے تو اس کو مخلوق جیسا نہ بنائے، بس اتنی بات ہے. اس کے ہاتھ ہیں، ہم بولتے ہیں ہاتھ کا لفظ اپنے لیے نہیں بولتے بلکہ جانوروں کے لیے بول دیتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں. اب اونٹ کا پاؤں میرے پاؤں جیسا تو نہیں، لیکن یہ ہم یہی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا نا اپنے بارے میں کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں. لا تضربوا للہ الامثال، جب کبھی بھی اللہ کا تعارف کراؤ تو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کوئی مثال دنیاوی نہ دیا کرو. یہ صاف صاف بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ مثلا اللہ تعالیٰ یوں ہے، کیوں بھائی یوں ہے، کو کیسے یوں ہے، تم نے دیکھا ہے جو کہہ رہے ہو. باقی ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، میرے ہاتھ ہیں، میں آتا جاتا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ وہ آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، ان کے بارے میں کیسے کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا. یہی ایمان ہے کہ ہم اس طرح مانیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ورنہ سوالوں میں پڑ گئے تو پھر کھو جائیں گے، پھر اللہ کا انکار بھی کر بیٹھیں گے، اور پھر اللہ کا خوف بھی دل میں نہیں رہے گا، اس کی اطاعت بھی نہیں کریں گے ہم. یہ سب چیزیں بیچ میں آ جائیں گی. تو اس لیے بغیر کسی کیفیت کے کیسے یہ نہیں کرنا ہم نے. اور یہ کیسے کا کرنا جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ ایسی نہ پڑھا رہے تھے تو اسی آیت پہ آئے جب الرحمن علی العرش استوى، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہے، پبلک کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ سوال کر کے سب کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس کا ایمان اللہ کے بارے میں ایسا ہے کہ کیسے کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑے اچھے طریقے سے کہ الاستواء معلوم، جہاں تک استواء کی بات ہے وہ تو قرآن مجید کے ذریعے میں پتہ چل گیا کہ اللہ مستوی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو معلوم ہے. پھر والکیف مجہول، کہ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے وہ اننون ہے، وہ ہم نہیں جانتے. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا جو قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں عرش پر مستوی ہوں، اس پر ایمان لانا فرض ہے. پھر فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، اور جو تم اس قسم کا سوال کر رہے ہو کہ کیسے، یہ بدعت ہے. بدعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو سنت کے مخالف چیز ہے. دو قسم کی بدعت ہوتی ہے، ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت سیئہ. تو جو بدعت سیئہ ہے وہ تو سنت کے خلاف ہے، اور بدعت مکفرہ وہ ہے کہ اس طرح کے بندہ بدعات کا قائل ہو جائے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. نئی نئی چیزیں، نئے نئے سوال. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جواب دیا تو غصے میں فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو، لہذا تم ایسا کرو میری مجلس سے اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے. اس کو نکال دیا. یہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان لوگوں کو محفلوں میں بٹھا کے اچھے بھلے کام کو یا تعلیم کو جو انسان دے رہا ہوتا ہے، ایک بڑا عالم، اس کی اس تعلیم کو صرف ایک سوال کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیں. تو ایسے لوگوں پر ذرا سختی کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے.
تو کسی نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کو بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تمثیل کے، تمثیل کا مطلب کوئی مثال نہیں دینی، مثال دی تو تشبیہ دے کر لیں گے ہم کہ ایک شے کو دوسرے کے مشابہ بنا دیں گے، اور بغیر کسی تحریف کے۔ تحریف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا کہ میرے ہاتھ ہیں، تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی کرنا ہے ہم نے، ہاتھ کا مطلب قوت نہیں کرنا، ہاتھ کا مطلب طاقت نہیں کرنا، یعنی دوسرا مطلب یہ کہ ہم ہاتھ کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں بیدہ الملک، کہ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور ہم کہنا اس سے مراد قوت ہے، طاقت ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ ہاتھ کو مانیں، پہلے ہاتھ کا معنی کر لیں اور پھر اس کے بعد جو کہنا چاہیں کہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہاتھ کا مطلب ہی قدرت ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے ہاتھ کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تحریف ہے، ڈسٹارشن ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اس پختہ یقین کے ساتھ ماننا ہوں گی کہ اس نے جس طرح بھی کوئی صفت اپنی بیان فرمائی ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان فرمائی ہے، وہی ہی حق ہے، بس ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ لا الہ، یہ آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں ہم ہر نماز کے بعد، یہ ریمائنڈر ہوتا ہے انہی صفات کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے اس کاموں کو، سارے کاموں کو یاد کرنے کا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ لازوال ہیں، جن کو کبھی زوال نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی جس طرح اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، بس الحی اور قیوم کو سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک نے، ہر شے نے تباہ و برباد ہونا ہے، ختم ہونا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے نا وہ رہے گا۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحی الذی لا يموت، وہی ہے جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، رہے گی، اور جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان، یہ سب باتیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ برحق ہیں، ہم اس کو مانیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، نہ اس نے زندہ رہنا ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ جو زندہ ہے اس کو موت آنی ہے، حتیٰ کہ انبیاء جو ہے نا ان کے بارے میں بھی تک کہہ دیا کہ ان کو بھی موت آئے گی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا ذکر کیا نا یعقوب علیہ السلام کی، آپ کے بارے میں فرمایا انک میت و انہم میتون افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حی کا جو ٹائٹل ہے، جو صفت ہے، اس کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب اسی الحی کو ہی سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیشہ سے زندہ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی الحی صفت ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہے نا ایسے عجیب و غریب قسم کے خرافی نظریات، عقیدے کہ فلاں زندہ ہے، وہ لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ جو زندہ ہیں اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، ورنہ وہ تو زندہ نہیں ہے۔ وہ زندہ ہوتے تو کبھی قبر میں دفن نہ ہوتے، وہ اٹھ بیٹھتے، لان تان کرتے ان کو جو ان کو قبر میں دفنا رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں تم مجھے دفنا رہے ہو۔ تو اللہ کا مقابلہ مخلوق سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ سے زندہ ہے، باقی کسی نے زندہ نہیں رہنا، سب نے فوت ہونا ہے، دنیا میں آئیں گے، اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے، یہی موت ہے۔ اور جب موت انسان کو آتی ہے تو اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، بس۔ پھر اس کے علاوہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ عبادت میں دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے سوال کرنا، یہ دعا ہوتی ہے،
اور ایک ہے جھکنا، ہاتھ پھیلانا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ تو جو جھکنا ہے، ہاتھ پکڑنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نظریں نیچی رکھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ سب خشوع اور خضوع کی علامت ہے۔ تو خشوع اور خضوع صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ادب زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کا ادب کم ہوتا ہے۔ بندے کی اپنی چال میں کہیں بھی اکیلا ہو، وہ خشوع و خضوع نظر نہیں آتا، لیکن جب کوئی انسان آ جائے تو اس کے لیے بڑا با ادب ہو جاتا ہے۔ پھر خشیت میں، یہ خشیت لفظ ہے، آتا ہے نا قرآن مجید میں، کہ خشیت اللہ، تو یہ خشیت لفظ، خشیت نہیں ہے۔ تو خشیت یہ بھی ایک ڈر کی کیفیت ہے، تو یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ انابت میں، کہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کا اعتراف کرنے اور یہ یقین رکھنے کہ اس غلطی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں، وہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو انسان ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن کبھی بہت سی غلطیاں انسان علیحدگی میں کرتا ہے، تو علیحدگی کی جو غلطی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو یہ ہے انابت۔ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے انابت، کسی اور کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ کہ میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کسی کے پاس چلا جاؤں اور اسے کہوں کہ تم آگے میری سفارش کر دو، یہ سب غلط کام ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ جو جانتا ہے ہم اس کے کیوں نہیں کہتے؟ تو اس لیے انیبو الی اللہ، قرآن مجید میں اللہ نے یہ لفظ ہی ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹا کرو، کسی اور کی طرف مت جایا کرو۔ پھر اسی طرح قصد و ارادہ میں یہ نیت کی بات ہے کہ میں کچھ کرنا چاہوں، نماز پڑھنی ہے، خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو یہ سارے کام جو ہے نا، نیت کیا ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے، لطیف کہتے ہیں باریک بین، چھوٹے چھوٹے دلوں کے اندر ایسے خیالات جو آتے ہیں بجلی کی طرح اور چلے جاتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ جو ہماری نیتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی نیتیں جو ہیں یہ جب تک اللہ کے لیے نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو، کسی خیرات کو، کسی کام کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ حدیث یاد رکھ لیں کہ جو 3 بندوں کے بارے میں آپ نے فرمایا قیامت کے روز ان تینوں کو لایا جائے گا، ہے نا؟ کون کون تھے وہ؟ شہید اور قاری قرآن اور سخی جواد۔ تو اللہ نے ان کو فرمانا ہے کہ بھئی تم نے چاہا یہی تھا، تمہارا ارادہ یہی تھا، تو تمہیں کہہ دیا گیا دنیا میں، اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ جس کے لیے کیا تھا اس سے لو، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ پھر اسی طرح اب دعا آتی ہے۔ سوال جب انسان کرتا ہے، دعا میں سوال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم اشف مرضانا، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، شفا دے، اللہم ارحم، اللہ رحم فرما۔ تو یہ سوال ہوتا ہے، تو یہ سوال بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا، یہ دعا ہے۔ اور سوال کے جو انداز ہیں وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ بھی اللہ کے آگے پھیلانے ہیں، کسی اور کے آگے نہیں پھیلانے۔ اور دعا بھی کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرنی ہے، سوال کسی اور سے نہیں کرنا۔ پھر ذبح میں، کہ ذبح کرنا ہے تو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے بنائی ہے، تو جب ذبح کرنا ہے تو پھر اسی کا نام لے کے کیجیے۔ جس نے پیدا ہی نہیں کیا اس کے نام سے اس کو ذبح کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا کیا حق بنتا ہے؟
کہ اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا جائے کہ وہ بھی اللہ کے منصب پر بیٹھ گیا، اور کہا جائے کہ یہ خیرات، یہ نظر، یہ نیاز، یہ سب کچھ غیر اللہ کے لیے، ان کے لیے ہیں؟ نہ، کوئی صرف نظر ہو تو اللہ کے لیے، نیاز ہو تو اللہ کے لیے. یہ جو دھاندلی ہے، ملا دیا جاتا ہے نظر اللہ اور نیاز حسین، یہ سب غلط جملے ہیں. نیاز بھی اللہ کے لیے دینی چاہیے، نظر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. قرآن حدیث میں آتا ہے لا نظر الا للہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تو نظر فارسی میں اس کو نیاز کہہ دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں عام پبلک جو ہے نا وہ بیچاری کچھ جانتی نہیں، وہ چاہتی ہے نظر کا لفظ اللہ کے لیے اور نیاز دوسرے کے لیے. تو ذبح ہو، نظر و نیاز ہو، ان سب میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی پیش نظر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی یکتا ماننا ہے. تو یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کے، جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں. کیونکہ عبادت کے جو سارے یہ طریقے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، اسی کو معبود برحق سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے طریقے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی مانتا ہے ان کو تو ایک مسلمان لا الہ الا اللہ سے لا الہ کہہ کے ان سب کی نفی کر رہا ہے، اور الا اللہ کہہ کے ایک اللہ کا ثبوت دے رہا ہے. بس پھر یہ ایمان بھی کہ اس کے وجود سے پہلے کوئی نہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ہے. هو الاول والآخر، ٹھیک ہے نا؟ هو الاول والآخر. جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، جب کچھ نہ تھا تبھی اللہ تعالیٰ تھا. بس وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے. السمیع العلیم، یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ صرف اگر ہم اللہ کے نام کو تسلیم کریں اور اس کی صفات کو نہ مانیں تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کو معطل کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناکارہ ہے، کچھ نہیں کر رہا، بس اس نے کائنات بنائی، بیٹھ گیا آرام سے، اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب غلط تصورات ہیں. تو وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے، اس کے کام ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے تو اب دیکھیں قرآن مجید میں کیا فرمایا، یہ فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور اسی طرح وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کا بھی خالق ہے. اب عمل کرنے والے کئی چلے گئے، کئی ہیں اور کئی آئیں گے، اپنا اپنا عمل کر کے جائیں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اعمال کو بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کوئی معطل نہیں ہے کہ بیکار ہے، نہیں، وہ سننے والا ہے، السمیع العلیم، اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف میں کہوں میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اس کی صفات کو جب میں نہیں مانتا تو اللہ کو ماننا نہیں ہے. اس لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہے مگر اللہ علیم ہے، سمیع ہے، معبود ہے، اس کو نہیں مانتے. اس لیے ہمیں نا کم از کم ایمان باللہ کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس سوسائٹی میں کہیں، آج تو دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں لوگ اقرار کر لیتے ہیں جی اللہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے. وہ یہی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ ہے، باقی پوچھیں بھائی اللہ ہے تو وہ تمہارا خالق ہے، تم اس کو تم اپنے آپ کو اس کی مخلوق سمجھتے ہو؟ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں. پھر اگر اس کا یہ کہا جائے کہ بھائی وہ صحیح معبود وہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. تو اسی وجہ سے لا الہ سب خداؤں کی نفی ہے اور الا اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار ہے. تمام رسولوں نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ یہی توحید ہے. قرآن مجید میں پہلا حکم بھی یہی ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ.
یہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے پاس آ کے یہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب قوم نوح جو تھی وہ بہت سے معبودوں کو مانتی تھی، کو یاد ہے معبود ان کے؟ بڑے معروف معبود تھے ان کے۔ جی، سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے۔ یس، وقالوا لا تذرن ودن، یہ ود معبود تھا، ولا سواعن، سوا بھی ان کا معبود تھا، پھر ولا یغوثا اور یغوث، و یعوقا اور یعوق، و نصرا اور نصر، یہ 5 ان کے معبود تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، پنج تن پاک، سنا ہے نا یہ لفظ؟ تو پنج کا مطلب 5، تن کا مطلب وجود، 5 وجود پاک، جو بالکل پاک ہیں، یعنی غلطیوں سے، گناہوں سے۔ اور اس میں کیا ہے کہ اللہ ہے، رسول اللہ ہیں، سیدنا علی ہیں، 3 ہو گئے، سیدہ فاطمہ 4، نہیں کہ کیا کہتے ہیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء القاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ المصطفیٰ آپ، مرتضی سیدنا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے، یہ 5 ہو گئے، یہ 5 تن پاک ہے۔ اللہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ویسے 5 تن پاک کا مطلب اب یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ ہیں، آپ کی اولاد ہو، آپ کے کزن ہو، وہ ویسے نہیں ہے۔ رسول معصوم ہوتا ہے، اور رسول کے علاوہ جو بھی ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، بس یہ یاد رکھیے۔ اور اس کی دلیل یہ کی ہے کہ رسول جب فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ جب پڑھا جاتا ہے تو صرف اس پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی، وہ معصوم ہے، یہ معنی ہے معصوم کا۔ لیکن رسول کے علاوہ کوئی بھی فوت ہو جائے، چاہے اس کی اولاد ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیوی بچے ہوں، وہ معصوم نہیں ہے، ان کے جنازے ہوں گے اور ان کے جنازے پر امام کھڑا ہوگا اور ان کے لیے دعا کی جائے گی، اور یہی دعا کی جائے گی کہ اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم فرما، اس کو عذاب قبر سے بچا، اللہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر، یہ ساری درخواستیں کی جائیں گی۔ جو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے درخواستیں نہیں ہوتی، جو معصوم نہیں ہوتا اس کے لیے درخواستیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں، ان سب کے جنازے ایسے پڑھے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دیکھیے یہاں بھی انہوں نے کیا کہا، اعبدوا اللہ، جناب ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم میں۔ پھر صالح علیہ السلام قوم سمود اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے بھی کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ تو یہ عبادت، ایک اللہ کی عبادت کا جو پیغام ہے، یہ شروع انسانیت سے ہی چلا آ رہا ہے، اور جو بگاڑ ہے وہ آیا ہے قوم نوح میں۔ تو جو ہی ان میں بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی رسول بھیجا تھا کہ ان کی اصلاح ہو جائے، کہ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہماری اصلاح کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اور پھر یہ ایک سلسلہ ادھر بھی چل پڑا، اللہ نے ادھر بھی چلا دیا اصلاح کا، اور پھر اصلاح چل ہوتے ہوتے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے رک گئی، بس کتاب دے دی، رسول کا پیغام چھوڑ دیا کہ قیامت تک کے لیے تمہاری راہ ہدایت ہے، جو مانے گا ٹھیک ہے اور نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں۔ تو لہذا توحید کا سمجھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال یہ معمولی سبجیکٹ نہیں ہے توحید، اس کو
یعنی آپ دیکھیں کہ ہر نبی کو میسج دے کے ہی بھیجا گیا. آپ بھی تشریف لائے تو 13 سالہ مکی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا پیغام ہی آپ دیتے رہے, اور آپ کا مقابلہ بھی کیا گیا. غیر اللہ کی پجاریوں نے آپ کا مقابلہ کیا, تنگ کیا, آپ کو مارا پیٹا, صحابہ کو ہجرت کرنا پڑی, حتیٰ کہ آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک وہاں محصور ہونا پڑا. سیدہ خدیجہ نے بھی اس کے لیے قربانی دی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے توحید ایک بنیادی چیز ہے. ہم اس کے بارے میں بڑے لینینٹ ثابت ہوئے مسلمان, اور قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی تھی سورہ یوسف کے آخری رکوع میں ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ مِنْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَأَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ انسانوں میں اکثریت جو ہے وہ اللہ پر ایمان تو لائے گی مگر ان کی اکثریت شرک بھی کرے گی. اور وہ شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں سمجھ پا رہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں, اور ان کو بھی وہ مقام اور ٹائٹل دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے. اللہ نے تو نہیں دیے, ہم انسانوں نے دیے ہوتے ہیں. دنیا میں جو شرک ہوا ہے نا, اس کی بنیاد 2 چیزیں بنی ہیں. یا تو انسانوں نے خود اپنے آپ کو اس منصب پہ بٹھا لیا, یا پھر دوسروں نے ان لوگوں کو اٹھا کے اس منصب پہ بٹھا دیا. فرعون تھا تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, وہ خود اس منصب پہ بیٹھ گیا. نمرود تھا تو وہ اسی منصب پہ بیٹھ گیا. مگر جو عام پبلک ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے اس منصب پہ بٹھا دیتی ہے. مگر رسول یہ کام نہیں کرتا. رسول تو کہتا ہے بھئی ایک اللہ کے آگے جھکو, وہ خود بھی اس منصب پہ نہیں بیٹھتا. کوئی ایک معمولی سا اگر شبہ ہو کہ یہاں پر اللہ کے جو ٹائٹلز ہیں یا اس کی جو صفات ہیں یا اس کے جو حقوق ہیں وہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی دیے جا رہے ہیں, تو رسول فوراً منع کر دیتا ہے کہ غلط ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. یاد ہے نا ایک شخص نے کہا تھا آپ کو کہ ماشاء اللہ وشئت, چلے ٹھیک ہے جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندن, تم نے یہ جملہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں. میں کون ہوں چاہنے والا؟ یوں کہو ماشاء اللہ ثم شئت, یوں کہو. تو یہ اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ تو انبیاء کرام شروع سے ہی اپناتے رہے, بڑے محتاط رہے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں باج کے بادشاہ ہیں, ان کے حضور جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, جھکتے ہیں ان کے آگے. وہ تو دنیاوی بادشاہ ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ تو بڑی عظیم ہستی ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے آگے جھکا بھی کریں, سجدہ بھی کیا کریں. بالکل یہ سجدہ حرام ہے. تو تعظیمی سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو, یہ سب حرام ہے اس امت میں کسی بھی مسلمان کے لیے کہ وہ کسی غیر اللہ کا سجدہ کرے. تو اس لیے یہ توحید جو ہے یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے. اس کو ایمان باللہ کے بارے میں پورا قرآن مجید جو ہے نا اگر آپ شروع سے آخر تک پڑھیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی ملتا ہے, اس کے کام ہی ملتے ہیں. الحمدللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے جائیں تو اس میں بھی رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, سب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو اس تعارف کے بارے میں جاننا آج مسلمان کی بڑی ضرورت ہے, اسی کی بڑی اہمیت ہے. سیرت کے جو مختلف پہلو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ کرام نے, آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے 13 سالہ اس مکی زندگی میں کسی ایک تکلیف کا ذکر کیا ہو. اس کے سامنے اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کو پریشانی ہے, بائیکاٹ ہو رہا ہے, تو آپ کو نکال دیا گیا شہر سے, پہاڑی علاقے میں شیب ابی طالب میں وہاں جا کے رکھ دیا گیا, سوکھے پتے کھا رہے ہیں, کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں کرتا, کوئی ملتا نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, سب ایسی چیزیں ہیں, اور کمزور ہو گئے ہیں. واپس آئے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی ہیں.
مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس چیز کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت لا الہ الا اللہ کی ہے کہ اس کو جو پڑھتا ہے اور اس کو جو مانتا ہے، میرے نزدیک یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں جو تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سی باتیں ہیں. بندہ فوت ہوتا ہے، آئے گا میرے پاس، عیش کرے گا. قیل ادخل الجنہ، اسے کہا جائے گا چلو بھائی سیدھا جنت میں جاؤ. اور جو دوسرے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قیل ادخل النار، کہ دوزخ میں چلے جاؤ. کلما اغرقوا فادخلوا نارا، جو ہی ان کو ہم نے غرق کیا فوراً ہی بعد ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا. تو یہ وہ فرق ہے جو کہ لا الہ الا اللہ سے پتہ چلتا ہے. اسی کی اہمیت ہے اور اسی کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. باقی جو چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں وہ اللہ کے لیے اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو صبر کر لیں، اس کا بھی بڑا ریوارڈ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت اس چیز کی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال رہے ہیں، قوم نے کیا کیا؟ جو کچھ بھی کیا، کچھ نہیں. آخر میں کیا اہمیت کس چیز کو دی؟ بیٹے کو غرق کر دیا تو بولے تو اللہ نے فرمایا وہ بیٹا نہیں تھا آپ کا، اس کی معافی کی بات ہی نہ کیجیے. تو یہ کتنی اہمیت ہے اس کی. ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں آزر، ان کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا وہ یہی ہے. اس لیے اہمیت اسی چیز کی ہے، اسی کو ہی ہمیں اہم سمجھنا چاہیے. اس لیے موحد بننا چاہیے اور توحید پر زیادہ زور ہونا چاہیے. توحید کا مطلب یہ کہ ہمارا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو. ہم کہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو جائے گا. کوئی بتا رہا تھا، کوئی مجھے ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان کے والد صاحب فوت ہو گئے. تو لڑکا آیا، رمضان کے دن تھے، فوت ہو گئے تھے والد صاحب. تو بچہ آیا، نوجوان لڑکا تھا، جاب کرتا تھا، تو رونے لگ گیا، بڑا رویا. تو وہاں ایک کھڑے تھے صاحب، کہنے کیوں رو رہے ہو؟ کس بات پہ رو رہے ہو؟ تو کیا اس لیے رو رہے ہو کہ میرے والد فوت ہو گئے؟ کیا وہ رمضان میں فوت نہیں ہوئے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اتنے مبارک دنوں میں وہ فوت ہوئے، تم رو رہے ہو؟ یعنی اتنا یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ میں اللہ مسلمان ہوں، اور جو مسلمان فوت ہوا ہے اور توحید پر اگر قائم تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، اور عبادت کے دوران یا عبادت کرتے کرتے وہ فوت ہو گیا، تو اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ اس پہ تو انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ بندے کا انجام اچھا ہو گیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ یقین سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو تو یہ تب کیفیت پیدا ہوتی ہیں، ورنہ بندہ بڑا مایوس ہوتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے. چلیں باقی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.